آج آغاز ہے تو انشاءاللہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ کلاس آپ کے سامنے کریں گے تاکہ بہت ساری باتیں یکدم جمع ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہ ذہن میں بھی نہ بیٹھیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم کئی سالوں کے بعد دوبارہ سے اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مثلا آج آپ آئے ہیں، کل کو کوئی اور ساتھی، پھر کوئی اور ساتھی، بلکہ اگر کوئی ساتھی رپیٹ کرنا چاہیں بار بار، کیونکہ یاد دہانی جو ہے قرآن مجید کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی بار بار تذکیر جو ہے یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو بار بار بھی کلاس میں اگر کوئی ساتھی آنا چاہیں، اور پھر یعنی کہ اس کلاس کے حوالے سے یہ قرآن کا پیغام جو ہے یہ آگے بھی پھیلانا چاہیے، یعنی آپ پہلے کلاس کر کے گئے، پھر دوسرے ساتھیوں کو آپ بھی لے کر بھی آئیں یا بھیجیں، بلکہ کوشش کریں ابھی بھی یہ جو کلاس چل رہی ہے آپ کوشش کریں آئندہ سے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لانے کی۔ ایک ساتھی لے کر آئیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مجبوری بن جائے، آپ یعنی اس کلاس کو کنٹینیو نہ کر سکیں، لیکن جس ساتھی کو آپ لے کر آئے وہ کنٹینیو اس کلاس میں بیٹھا رہا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ نہیں پڑھنے فرمایا من دل علی الخیر کفاعلہ، جس نے کوئی خیر اور بھلائی کا راستہ بتلایا وہ ایسی ہے جیسے خود کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم بار بار یہ کلاس کا انعقاد کر سکیں۔ اور پھر میں اپنے ساتھی جو ہیں مرکز دعوت الجالیات کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اپنے ساتھیوں کا یعنی انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ یقیناً اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے میں اپنے ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں، اور نبی پاک نے جیسے کہا کہ یہ جو کلمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا احسان کوئی بندہ کر دیتا ہے اور یہ کلمہ آگے سے وہ بندہ جس پر احسان کیا گیا وہ یہ کہہ دیتا ہے اس کو، یہ کلمہ معمولی نہیں ہے۔ نہیں پاک نے فرمایا کہ جس بندے نے آگے سے یہ کہہ دیا جزاکم اللہ خیرا، تو یقیناً اس نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ یعنی یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اللہ آپ کو اس کی اچھی جزا دے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو جزاکم اللہ خیرہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام کرنے کا ترغیب بھی دلائی اور تعاون بھی کیا، معاونت بھی کی۔ اور آپ سب ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس کلاس میں آئے تو یقیناً یہ اللہ کا استفاع ہے، اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ فارغ تھے اور وہ باقی ساری دنیا، باقی سارے لوگ مسلمان کویت میں اور خصوصاً فہیل اور منگو میں رہنے والے وہ مشغول ہیں اور آپ فارغ ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ فارغ وقت گزارنے کے لیے یہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ بھی ویسے ہی مصروف ہیں جیسے وہ لوگ جو کام میں مشغول ہیں وہ لوگ مشغول ہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے ساتھیوں سے یہاں پر بیٹھنے والے ساتھی بہت زیادہ ہی مصروف ہوں، مشغول ہوں، اور اپنا انتہائی اہم کام جو ہے انہوں نے مؤخر کیا ہو، ڈیلے کیا ہو کہ یہ کلاس میں پہلے کروں گا اور پھر میں یہ کام کروں گا۔ تو حقیقت بات ہے پھر آپ لوگ انتہائی مبارک ہیں، اور یہ کام اللہ کی توفیق سے ہوا۔ انبیاء بھی دعوت کا کام کرنے کے بعد یہی کہتے وما توفیقی الا باللہ۔ اگر آپ یہ خیر کی کلاس میں آئے ہیں، بابرکت کلاس میں، جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا بہت سارے انعامات، اور ان میں سے ایک حدیث میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انعامات بیان کیے۔ وہ کون سی یعنی کہ 4 انعامات؟ کہا کہ جہاں پر بھی لوگ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہم پر سایہ فگن ہے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ نہ تو آپ کا کوئی دنیاوی مقصد ہے، اور حقیقت ہے نہ ہمارے ساتھیوں کا، نہ میرا کوئی دنیاوی مقصد ہے۔
ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ قرآن کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے یہ آغاز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ سیف گن ہو چکی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون وہ نازل ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ کے دلوں میں انشاءاللہ العزیز قرآن کو جو آپ نے پڑھنے کے قواعد سیکھے، آپ جب اس پر عمل کریں گے، آپ دیکھیں گے، آپ تلاوت اس انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ کو حافظ صاحب نے سکھایا، تو یقیناً آپ اس کی لذت ہی عجیب محسوس کریں گے۔ یہ آپ کوشش کریں گے، جو آپ یہاں پر تو پڑھایا نہیں جاتا، صرف آپ کو بتایا جاتا کہ ایسے پڑھنا ہے۔ اب مشق آپ نے کرنی ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ کیسے، اور جب آپ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مزہ کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، وہ عجیب قسم کی لذت آپ محسوس کریں گے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین کے ملائکہ جو ہیں وہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی اس مجلس کو، ہماری اس مجلس کو اللہ کے ملائکہ نے اپنے حصار میں لے لیا ہے، ہم ملائکہ کے حصار میں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو چیز ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ آج آپ اس مجلس میں آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یقین جانے اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں پہ بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہا ہے، یہ بھائی اس کا فلاں نام، اس کا فلاں نام، اس کا فلاں نام، اس کا فلاں نام۔ دیکھو میرے بندے اپنی مصروفیات چھوڑ کر، یعنی دیکھو اب میرے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایمان سے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، دل تو نہیں چاہتا ہے کہ دنیا کی مثالیں پیش کریں، اللہ کے لیے بڑی بڑی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن یعنی دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شیخ صبا کے حوالے سے بات کی جائے کہ جو بندہ دارالقرآن میں عصر سے لے کر مغرب تک جائے گا، شیخ صبا جو ہے ان کا نام اس کو پہنچایا جائے گا، اور وہ اپنے وزیروں میں بیٹھ کر اس بندے کا نام لے گا۔ تو آپ ایمان سے بتائیں کہ یہاں پھر ہمیں جگہ ملے گی؟ یہاں تو آج کمرے میں فارغ جگہ مل رہی ہے نا آپ کو، تو یہاں پر پورے دارالقرآن کی عمارت میں جگہ نہیں ملے گی ہمیں۔ کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ ہاں شیخ صبا وہ ذکر کرے گا وزیروں کے سامنے، اور پھر ہو سکتا ہے وہ یہ کارڈ جاری کر دے کہ جو بندہ اس جگہ پر موجود تھا اس کو کارڈ جاری کر دو، کوئی شرطے اس کو نہیں روکا کریں گے، نہیں پوچھیں گے، کہیں جہاں مرضی وہ گھومتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ یہی کام کرے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے بنا لے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے کام آسان کر دے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنے محسن بندے بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ان کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے میں آپ کو یہاں پر آنے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ قرآن مجید کو خالصتاً قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے آئے، کہ آپ کو قرآن پڑھنا اور آپ کو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، ہمارے ساتھیوں کی اور میری، کہ ہم کوشش کریں کہ آپ کو یعنی یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ جیسے ہم علماء آپ کو بنا کر بھیج دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ نہ ہی یہ دعویٰ کریں گے مفسر آپ بن جائیں گے، لیکن اتنا دعویٰ ہم ضرور کرتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، جیسے ہم آپ کو پڑھائیں ویسے آپ پڑھیں، اور گھر جا کر تھوڑی سی اس پر محنت کریں، تھوڑی سی توجہ، جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے کیا کہ جو پڑھتے تھے تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے تھے، وہی کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ضرور ہوگا کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو اپنا پڑھنا بھی اس کا معنی مفہوم ذہن میں ضرور آئے گا، اور یا امام کے پیچھے پڑھیں گے، اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ان کی پڑھنے کی تلاوت کرنے کی کچھ سمجھ بھی آئے گی کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور حقیقت ہے جب یہ سمجھ آ جائے تو انسان کو نماز کی لذت بھی عجیب سی محسوس ہوتی ہے، اور بہت عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کریں۔ جیسے میں نے کہا
کہ ہم آپ کو علماء، ہم تو اپنے آپ کو بھی علماء نہیں سمجھتے، عالم نہیں سمجھتے، طالب علم سمجھتے ہیں دین کا، اور حقیقت ہے یہ تو سمندر ہے۔ ہم نے میرا خیال شاید دارالقرآن کے کوئی ساتھی نہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کو ابھی ہم نے پڑھایا سورۃ کہف، آج بہت سارے ساتھیوں نے پڑھی ہوگی، ہم نے اس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ان کو پڑھایا ہے اور اس کے اسباق بھی پڑھائے کہ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا صاحب علم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، تو میرے اور تو کوئی بھی نہیں یہاں پر، تو مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ کہا میں ہی ہوں، سب سے زیادہ صاحب علم میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کر دی، تنبیہ کر دی کہ یہ کیا آپ بات کر رہے ہو، آپ سے بھی صاحب علم آدمی یہاں پر موجود ہیں، اور ایک بندہ میرا خضر جو ہے وہ تم سے کئی زیادہ باتیں زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ملاقات کی خواہش کی اور وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بیان کیا کہ پھر وہ گئے اور یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یعنی یہ تو ہم بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس دنیا میں وہ فوق کل ذی علم علیم، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ہم تو حقیقت ہے قرآن کے ایک جتنا کو ہم طالب علم کی حیثیت سے سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم آپ تک پہنچا دیں، اور ہو سکتا ہے اس میں حقیقت بات ہے۔ میں آپ کو صحیح کہنے لگا ہوں، جب میں یہ کلاس چلاتا تھا نا، یعنی آج سے کچھ ساتھیوں کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی، اور وہ کلاس ہم نے جب کی نا اس میں جتنا فائدہ مجھے ہوا تھا نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے وہ کلاس تو الحمدللہ چل رہی ہے، وہ ہم نے ایک ہمارے شبیر بھائی ہیں ان کو ہم نے دے دی، وہ کلاس چل رہی، لیکن میں کنٹینیو نہ کر سکا اس، یعنی وہ کورس مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس دوبارہ سے ہم اس کلاس کو ریوائز نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں بڑا نقصان ہوا بہت زیادہ، کہ جس کا شاید میں زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ مداوع نہ کر سکوں۔ تو انشاءاللہ اب دوبارہ سے ہم نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ تو ہماری پوزیشن تو جو ہے نا جی وہ درمیان والی ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں بالکل عام ساتھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو بالکل ساتھی نہیں جانتے ان کے لیے ایک جیسے کلاس کے اندر ایک مانیٹر بنایا جاتا ہے، وہی سمجھ لیں کہ میں اس کلاس کا آپ کا مانیٹر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر ساتھ چلیں گے، کچھ آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے ہم انشاءاللہ العزیز۔ ہم جو کلاس شروع کرنے لگے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ابتدائی چیزیں کچھ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پلان کیا جاتا ہے، آپ کوئی دنیا کا کام شروع کریں، کوئی دین کا کام شروع کریں، کوئی بھی آپ اپنی گھریلو زندگی کا آغاز کریں یا آپ دنیاوی زندگی کا آغاز کریں، آپ کاروبار کا کریں، ملازمت کا کریں، کچھ بھی کرنے لگیں، آپ ایک پلان بناتے ہیں، آپ ایک پروگرام اور پلاننگ کرتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ کروں، اس کے فوائد بھی سامنے رکھتے ہیں، اس کے نقصانات بھی، پوری پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر حقیقت ہے آپ کا پلان ناکام ہے تو آپ ناکامی کا پروگرام بنا رہے ہیں، اگر آپ کی پلاننگ کامیاب ہے تو یقیناً آپ پھر کامیابی کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو آپ کام شروع کرتے ہیں اس کے حوالے سے پورا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کلاس کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کو جو ابتدائی معلومات وہ ہم دیں گے کہ کیسے آپ کتنے الفاظ ہم نے روزانہ سیکھنے ہیں، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ کتنے دن جو ہے وہ اس کو سیکھنے پر کتنی دیر لگاتا ہے، اور کتنے جو ہے نا آپ الفاظ جو ہیں وہ اپنے حافظے میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ تقریباً عموماً یہ 15 لائنیں قرآن جو ہے اس کے تقریباً سب کے اگر 15 سطری قرآن ہے تو اس کے 600 کے قریب جو ہے نا، جیسے ہم نے لکھا ہے 600 پیج ہوتے ہیں تقریباً۔ یہ دیکھیں میرے پاس 604 وہ یعنی اس میں بھی کچھ آغاز میں بھی وہ ڈالے ہوں گے، یعنی تقریباً 600 جو ہے نا اس کے پیج ہیں، اور 15 سطریں جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ ہر صفحے کی 15 سطریں ہوں گی،
یہ آپ کے سامنے آ گیا، اور ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ حروف نہیں لفظ ہیں جی، تقریباً 9 الفاظ ہیں، یہ اوسطاً جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر صفحے پر 130 نظر نہیں آ رہا، مجھے بھی تھوڑا سا 100 تھوڑا سا ایسے کر لوں، یعنی ہر صفحے پر جو ہے وہ 15 سطریں ہوں گی، اور الفاظ ہر سطر میں 9، اور تقریباً اس لحاظ سے جو ہے ہر صفحے پر 130 الفاظ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یہی یعنی اس طرح آپ 130 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، ضرب دیتے ہیں 600 کے ساتھ، تو یہ کل الفاظ جو ہے نا وہ 78,000 بنتے ہیں، 78,000 جو ہے وہ الفاظ پورے قرآن مجید کے جو ہیں وہ الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل لفظ جو ہے، اصل لفظ یعنی تکرار، بار بار تکرار ہوگا، بار بار آپ دیکھیں گے اللہ زینا وہ آ رہا ہے، بار بار فی آ رہا ہے، بار بار انا آ رہا ہے، یہ تکرار نکالے نا تو صرف 17,000 الفاظ رہ جاتے ہیں، صرف 17,000۔ یعنی یہ تکرار ایک دفعہ آئے تو اس کو ایک شمار کریں، تو یعنی بار بار آئے گا تو اس کو ایک ہی شمار کریں، تو 78 سے 17,000 الفاظ پر آ جائیں گے۔ یعنی آپ کو صرف 78,000 میں سے 17,000 الفاظ یاد کرنے کی ضرورت ہے، تو قرآن آپ سمجھ جائیں گے۔ پھر اگر جیسے حافظ صاحب آپ کے سامنے تجوید کے قواعد ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ صرف نحو جو عربی لینگویج کے قواعد ہوتے ہیں، ہر زبان کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، اگر یہ قواعد یاد کر لیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، صرف نحو اب ابتدائی کلاسوں میں ہی شروع کروا دی جاتی ہے، اگر وہ قواعد یاد کر لیں نا تو پھر صرف 4,500 الفاظ ہیں، صرف قواعد یاد کرنے پر صرف نحو کے وہ 4,500 بنتے ہیں۔ اگر روٹ ورڈ یاد کر لیتے ہیں، مادہ جو ہے، مثلا آگے میں مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو پھر 1,850 اگر مصدر آپ یاد کر لیتے ہیں، مادہ یاد کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مثال ہے، یعنی کہ ایک مادہ 2-3 مختلف صورتوں میں آتا ہے، 2 3 4 5 6 شکلوں میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی یہ بنیادی طور پر یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے عالمہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم، ٹھیک ہے، عین لام میم۔ یہ عالمہ، اس کی شکل دوسری علامہ، اللام، وانت علام الغیوب، جیسے آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت ہے۔ تو یعنی اس طرح یہ ایک کلمہ جو ہے، اگر اس کا روٹ ورڈ آپ نے یاد کر لیا، مادہ یاد کر لیا، تو آپ کو پتہ چل جائے بنیادی طور پر یعنی عین لام میم جو مادہ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ہم اردو میں بھی استعمال ہی کرتے، وہی علمی ہے، جاننا، آگاہ ہونا، ہاں جی، وہی اس کا یعنی کہ علامہ کا بھی وہی معنی ہوگا، لیکن اس میں مبالغہ پایا جائے گا، ہاں جی، یا اس میں دوسرے الفاظ میں کہنا کہ علامہ یعنی اس نے سیکھا، ہاں جی، عالمہ اس نے جان لیا، علامہ اس نے سکھلایا، یعنی اس طرح علامہ اس نے سکھلایا، اس نے پہلا اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا۔ علام بہت زیادہ، ہاں جی، بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ، یعنی مطلب علم ہی ہے ان تینوں ورڈ میں، ان 3 مادوں میں، ان 3 الفاظ میں علم ہی بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ میں آخری بات کر کے نا آج کی کلاس کے اختتام کروں گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہلکی پھلکی یہ کلاس ہو، ہاں جی، اختصار کرے۔ یعنی آج کی آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید کہتا ہے ہدی للناس، ہدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت غلط تصور ہے کہ جی قرآن کو چھوڑیں، قرآن تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ یہ بہت پتہ نہیں کس نے یہ شروع کیا آغاز، اگرچہ اس کا شکار آج ہمارے مسلمان ہو گئے بلکہ علماء ہو گئے، وہ بھی عوام الناس، اور نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ آغاز کہاں سے ہوا
واللہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی مسلمان سب سے پہلے کسی نے یہ بات کی ہے تو اصل جرم اس نے کیا ہے، کہ آج تو یہ عام بات چل گئی نا کہ یہ جی علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ کیسی بات کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، ہاں جی، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا. تو ہدایت کیسے بن کر آیا ہے کہ صرف عالم بتائے گا آپ کو تو پھر ہی پتہ چلے گا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھی، قرآن ضابطہ حیات. کیسے ضابطہ حیات ہوگا؟ حقیقت ہے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور مجھے کئی دفعہ آتا بھی، ہم بار بار کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا کتاب فلاں عالم نے لکھی ہے، اور یہ عالم صاحب کو میں جانتا ہوں، بڑے اچھے تھے، فلاں تھے فلاں تھے، ہاں جی ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو کمال کی کتاب. ہاں ضرور ہم کہتے ہیں زیر مطالعہ رکھیں اس طرح کی کتابیں جو آپ کے لیے مفید ہو، لیکن یہ کہ آپ اوڑھنا بچھونا اسی چیز کو بنا لیں، یہ غلط ہے. ہم کبھی یہ دعوت نہیں دیتے. ہم دعوت دیتے ہیں تو اس قرآن کی. یہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، کس قرآن کی طرف کسی کا ترجمہ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں. پڑھیں ضرور. جب آپ قرآن کے قریب ہوں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے پھر ہدایت جو آپ مانگتے ہیں نا ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے قریب آ جائے گی. آپ مانگتے ہیں. اور میں بڑی پیاری بات ایک پڑھ رہا تھا، کہا کہ ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید جواب میں اتار دیا، یہ لو ہدایت. اور آگے سورہ بقرہ میں کہا نا ہدی للمتقین. اگر تم تقوی اختیار کرتے ہوئے اس قرآن کو پڑھو گے صحیح معنوں میں تو یہ تمہارے لیے ہدایت ہے جو مانگ رہے تھے. یہ پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر آ گیا. تو اس لیے یہاں پر کوئی یہ تفریق نہیں ہے کہ علماء نے دیکھے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ علماء نے کتنی دیر پڑھا جی قرآن مجید؟ کتنی دیر؟ جو سیکھا ہے اس کے بعد تو پڑھا نا، سیکھا کتنی دیر؟ ہاں جی، حافظ صاحب بھی کچھ مدرسے میں پڑھے ہوں گے، میں بھی کچھ مدرسے میں پڑھا ہوں. یعنی ہم نے جو دیکھا ہے وہ تقریباً بہت بڑے بڑے مدارس، اب تو وہ بھی انہوں نے اپنے کورسز جو ہے نا کم کیے ہیں، اپنا دورانیہ کم کیا ہے. پہلے 8 سال ہوتا تھا. 8 سال کے اندر آپ ان لوگوں کو عالم سمجھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو قرآن کا مترجم اور مفسر سمجھتے ہیں جو صرف 8 سال لگاتے ہیں. اور 8 سال صرف قرآن کو نہیں پڑھا، صرف قرآن کو نہیں، 7 حدیث کی کتابیں ہیں، 7 فقہ کی کتابیں ہیں، 7 لغہ کی کتابیں ہیں، 7 منطق کی کتابیں ہیں، 7 اور بہت ساری کتابیں ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ ساتھ پڑھی جاتی ہیں. پھر بھی وہ 8 سال میں قرآن مجید سمجھنے لگے، بلکہ لوگوں کو سمجھانے لگ گئے. تو کیا بات ہے، ہم 40 سال کے ہو گئے، ہاں جی ہم 45 سال کے ہو گئے، ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہ آیا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم نے اگر حساب و کتاب لگائیں زندگی کا تو ہم نے پھر 8 سال اپنی زندگی کے 8 سال کیا 1-2 سال بھی نہ نکالے کہ ہم قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے تھوڑا بہت. یعنی 8 سال کے اندر ایک دن لگا لیں، مثلا آپ نے 5 منٹ نکالے، 5 منٹ نکالے، 5 منٹ نکالے، یہ 5 منٹ کو آپ جمع کریں تو کہاں بات پہنچتی ہے 40 سال میں، 45 سال میں. تو اس لیے یہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ علماء کے لیے. ایک بھی جگہ پر کوئی آدمی چیلنج ہے ہمارا کہ وہ نہیں دکھا سکتا کہ علماء کو مخاطب کیا گیا، ایک بھی جگہ پر. بلکہ 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، یعنی یہی مخاطب کیا. اور لوگوں، اے ایمان والو. اور لوگ، ایمان والا صرف عالم نہیں ہے، جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا، وہ ایمان والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو مخاطب کرتا ہے اس قرآن کے لیے کہ آؤ بھی اس قرآن کو جو ہے پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس کو ضابطہ حیات بناؤ. تو اس لیے یہ خیال جو ہے نا دل سے نکال دیں کہ یہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں. نہیں، آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور پھر قرآن سمجھنا تو وہ، یعنی کہ وہ چیز سمجھنا مشکل ہوتی ہے جو ہو ہی مشکل. قرآن تو خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ آپ کے سامنے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمہ یہ سیکھیں گے. لقد، لام مفتوح ہے، زبر ہے اوپر، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے البتہ، تحقیق، بلا شبہ. آگے قد، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے بے شک، تحقیق.
کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ تاکید کے دونوں صیغے، البتہ تحقیق، اسی لیے ترجمے میں آپ اٹھا کر دیکھیں علماء یہی کرتے ہیں، البتہ تحقیق، یعنی البتہ بھی یقینی معنی، قد بھی یقینی معنی۔ کہا کہ بلا شبہ یسرنا، ہم نے آسان کر دیا القرآن، قرآن کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، یہ تو عربی میں ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے، تو کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ قرآن غلط کہہ رہا ہے یا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ نے اس سوال پر غور ضرور کرنا ہے، کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا قرآن صحیح کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، آپ سمجھنے والے بنے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن جو ہے وہ بالکل آسان کر دے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تدبر کرنا آپ کا کام ہے، دلوں کے تالے کھول دینا میرا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے تالے اس قرآن سے کھول دے گا۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے، کلاس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ کس طرح آپ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے دیکھیں، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کرنے کا کیا انتظام کیا ہے۔ صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کر دیا کہ قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل پیش کی سورہ فاتحہ میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ جو ہے تقریباً 25 بار دن میں پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور سورت غالباً نہیں پڑھی جاتی، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی سے آغاز کریں گے کیونکہ بار بار پڑھی جاتی ہے، تقریباً 25 بار۔ اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 7500 بار قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، 7500 بار صرف سورہ فاتحہ کے الفاظ جو ہیں، یعنی اتنی دفعہ وہ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی کے اندر ہی، اور بلکہ اردو جاننے والے، میں تو حیران ہوں، ہم کہیں، یہ انگلش والے کہیں جو انگلش بولتے ہیں، فرینچ بولنے والے وہ کہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے جی قرآن، لیکن حیرانگی تو یہ ہے کہ جب اردو بولنے والا کہے قرآن پڑھنا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے 65% جو ہے نا قرآن مجید کے الفاظ وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا تو بعینی ہی ویسے ہی یا تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، الحمد، یہ سورہ فاتحہ کا پہلا ورڈ، پہلا لفظ الحمد، ہاں جی اردو میں کیا کہتے ہیں الحمد کو؟ حمد ہی کہتے ہیں۔ آپ پہلی کلاس جب آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اسکول گئے ہوں گے، وہ قاعدہ پہلی کلاس کو اردو کا جب ملتا ہے، ہاں جی یا کتاب ملتی ہے اردو کی کتاب، اس کے پہلے پیج پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا تعریف لکھی ہو، حمد ہی لکھی، کیونکہ اردو فصیح اردو کا لفظ جو ہے نا وہ تعریف نہیں ہے، وہ تعریف ہے اس کا ترجمہ آگے کیا ہوا ہے، جیسے مترادف الفاظ ہوتے ہیں۔ اصل فصیح اردو کا لفظ حمد ہی ہے، اور اس کا ترجمہ حقیقت میں تعریف جو ہے وہ حق نہیں ادا کرتی ہے۔ تو بہرحال الحمد اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آگے اللہ یعنی للہ، اللہ کا ترجمہ کیا ہم اردو میں کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں، رب کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، وہی بالکل وہی بعینہ۔ العالمین، یہ عالمین جو ہے یہ جمع کے حوالے سے عربی میں استعمال ہوتا ہے، وغیرہ اردو میں عالم ہم بھی بولتے ہیں، تمام جہانوں کو عالم کائنات، عالم برزخ، عالم آخرت، یہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، ہم بتائیں گے ساتھ ساتھ کہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے۔ تو یہ صرف سورہ فاتحہ کے الفاظ جو ہیں یہ 7005 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بار بار جو قرآن مجید کے اندر ہم نے جیسے بتلایا آپ کو، آگے بھی ہم بتلائیں گے انشاءاللہ، کہ ایک صفحے پر جب آپ 130 الفاظ یاد کرتے ہیں نا، تو اگلے صفحے پر جا کر وہ الفاظ 12% رہ جاتے ہیں، صرف 12 نئے الفاظ ہوں گے، صرف 12 الفاظ۔ اگر سورہ بقرہ، بلکہ سورہ بقرہ بھی چھوڑے، سورہ بقرہ میں پہلا پارہ پڑھنے کے بعد دوسرے پارے پر جاتے ہیں نا، تو ہر صفحے پر صرف 12 الفاظ رہ جاتے ہیں، اور 5 پارے تک یہ ہے۔ چھٹے پارے سے لے کر 28 پارے تک، چھٹے پارے سے 28 پارے تک 6 الفاظ نئے رہ جاتے ہیں، صرف 6 الفاظ، یعنی نئے لفظ
ہر صفحے پر وہی لفظ ہیں جو آپ پیچھے یہ 5 پاروں میں پڑھ کر آ گئے ہیں، صرف 6 نئے الفاظ آئیں گے، اور 29 اور 30واں پارہ یہ میں سمجھتا ہوں پورے قرآن مجید میں مشکل ترین یہی پارے ہیں 2، اس لیے اس کے اندر جو ہے نا پھر دوبارہ سے 12 الفاظ نئے ہوں گے، کیونکہ وہ نئے الفاظ پھر استعمال کیے گئے ہیں اس کے اندر، لفظ وہ ہیں لیکن وہ ان کا بالکل حیت ہی چینج ہو کر استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ 12 الفاظ پھر دوبارہ سے ان 2 پاروں میں شروع ہو جاتے ہیں، ہر صفحے پر آپ کو 12 الفاظ، لیکن 12 الفاظ اگر مثلا جیسے آج کل ماشاءاللہ خصوصاً کویت میں آنے والے زیادہ تر ساتھی انجینئر وہاں پر ڈگریاں لے کر آئے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان سے، یہاں پر ماشاءاللہ آپ دنیا کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی یہ انڈیا تو نہیں ہے صرف، یہ صرف پاکستان تو نہیں ہے، یہاں مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جب انسان 2 3 4 سال ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو اس کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کھل جاتا ہے، اس لیے وہ تو بہت ذہین اور فتین ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، 12 الفاظ بھی اگر اس کو روزانہ یاد کرنا پڑے، ہر صفحے پر نئے الفاظ یاد کرنے پڑیں، تو یہ انشاءاللہ العزیز ہمارا پلان ہے کہ ہم قرآن مجید کو آسان ترین شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں، آپ ساتھی ہمارے معاون بنیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ نئے ساتھیوں کو لے کر آئیں یہاں پر کلاس جو ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے اگرچہ ہم نے تو یہ پلاننگ کی ہوئی ہے، ہمارے قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں ہمارے حوصلے جو ہے نا وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے، کہتے ہیں ہم تو رمضان میں بھی کلاس کریں گے، چاہے کوئی 2 اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ آئیں، ہم کرتے رہیں گے، ہم نے انشاءاللہ یہ تیار کیا ہم نے کہ ایک بندہ بھی نہیں پڑھنے، جیسے حضرت علی کو کہا تھا ایک بندہ بھی تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے وہی تیرے لیے غنیمت ہے، جی بہت بڑا انعام ہے، تو ہم یہ کلاس چاہے آپ تو ماشاءاللہ بھرے ہوئے کلاس ہے، ہاں جی، تو یہ تو دارالقرآن میں ہم پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر اگر کسی دن آئے تو آپ کو پتہ چلے شبیر بھائی ہمارے پڑھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے ایک کلاس میں ان کی کلاس سب سے بڑی ہے غالباً، تو کتنے ساتھی 8 ہیں 9 ساتھی ہیں، بس یہ بڑی کلاس ہے جہاں پر پتہ ہے ساتھیوں کو کہ وہاں پر جب یہ پوزیشن لیں گے نا تو 100 KD بھی ملے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، تو تبھی ماشاءاللہ اتنے ساتھی آ گئے، آج دوسری پوزیشن لیں گے 90 KD، تیسری پوزیشن 80 KD، اور پھر اس کے علاوہ بھی گفٹ انعامات وہ سال میں دیتے رہتے ہیں، خیر لیکن یہاں تو سوائے اجر و ثواب کے اور قرآن سمجھنے کے یہ آپ کو ملے گا، دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم تو آپ بھی ماشاءاللہ شوق سے آئے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے، ہم تو چاہے 5 6 ساتھی بھی آئیں ہم انشاءاللہ یہ کلاس کنٹینیو رکھیں گے، لیکن آپ کوشش کریں ساتھیوں کو لانے کی، کیونکہ اگر زیادہ ساتھی ہوں تو ظاہری بات میں بھی انسان ہونا تو میں بھی زیادہ کوشش کر کے آؤں گا، کچھ زیادہ چیزیں جو ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے زیادہ چیزیں وہ جائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، آپ ساتھی بھی دعا کریں، یہاں بھی جب بھی آپ کو موقع ملے ہمارے لیے ہمارے ساتھیوں کے لیے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم استقامت کے ساتھ اس کلاس کو آگے لے کر چل دیں۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔